رانا طاہر صاحب کی طرف آؤں گا. رانا صاحب, صورتحال گو کی ہے, تذبذب سا نظر آ رہا ہے, نمبر پورے ہونے کا کلیم کیا جاتا ہے, دوسری اٹیمپٹ تھی آج اور حکومت کی جانب سے آج بھی کوئی حتمی طور پر اس کے اوپر کام نہیں ہو سکا, کیسے دیکھیں گے آپ اس کو؟ جی عاصم صاحب, گزارش یہ ہے کہ جس آئین میں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے یہ پاکستان میں وفاقی اکائیوں کے اتحاد اور یکجہتی کی علامت ہے. یہ جب آئین بنا تھا تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر اس کی منظوری دی تھی اور بلا شبہ یہ بہت اہم دستاویز ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اس آئین میں ترمیم کرنے کے لیے اتنی عجلت سے کام کیوں لیا جا رہا ہے؟ آپ اس پہ بحث کروائیں. آپ جس طریقے سے یہ آئین آپ ذرا اس زمانے پہ غور کریں جب یہ آئین بنایا گیا تھا, جب آئین بنایا گیا تھا تو اس وقت کی اپوزیشن جو تھی اور بھٹو صاحب کے اختلافات جو تھے ان میں اتنی شدت تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کئی لوگ جیلوں میں تھے, کئی لوگ, لیکن وہ سارا بھٹو صاحب نے ایک ماحول بنایا. اس کا کریڈٹ بہرحال ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کی اپوزیشن کو بھی جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اپوزیشن ہو یا حکومت ہو, دونوں کو اس سلسلے میں بردباری اور رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپس میں بیٹھ کر اس پر تفصیلی بحث دیکھیں نا, آپ نے 18ویں ترمیم کی, آج بھی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ متفقہ طور پر اس وقت بھی ساری جماعتوں کو اعتماد میں لے کر کیا گیا. تو کیا ہے اگر 10 دن بعد یہ ترمیم ہو جائے گی تو کون سا طوفان آ جائے گا؟ کیوں, میں سوال یہی ہے کہ کیوں جلد بازی ہو رہی ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ یہ ساری جو میں نا معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ یہ میری ذاتی رائے میں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کہ یہ جو ترمیم لانے کا بنیادی مقصد نظر آ رہا ہے نا, وہ تو اب ان کے ہاتھ سے نکل چکا. وہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مزید 3 سال تک برقرار رکھا جائے.